مقدس متی کی انجیل، اس کا 19واں باب اور 26ویں آیت۔ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ امید کا دروازہ چینل میں میں آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ ہمیں اپنی دعاؤں کی درخواستیں بھیج رہے ہیں، اور اگر میں ہر درخواست کا الگ سے جواب نہیں دے پا رہی تو برائے کرم یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی درخواست نظر انداز ہو گئی ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کی درخواستوں کو اپنی دعائیہ ٹیم کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور جب ہم اکٹھے بیٹھ کر دعا کریں گے تو میں آپ کی ان درخواستوں کو اس دعا میں ضرور رکھوں گی۔ آپ بس ایمان رکھیں کہ خدا آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ کی ضرورت کو جانتا ہے، اور آپ کی دعا اس کے حضور پہنچ چکی ہے۔ ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے، اور یقین کریں جس کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں وہ جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور خداوند میں آپ سب مضبوط رہیں۔ آج ہم خدا کے کلام کی روشنی میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی راستہ نہیں ہے، سب راستے بند ہو چکے ہیں اور مسئلہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں ایسے حالات کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، اور کیوں ہمیں اپنی نظریں اپنی کمزوریوں پر نہیں بلکہ قادر مطلق خدا پر رکھنی چاہیے۔ اس پیغام میں ہم بائبل کے مختلف حوالہ جات اور ان واقعات کو دیکھیں گے جہاں انسان کے لیے ناممکن نظر آنے والی ہر بات خداوند نے ممکن کر کے دکھائی ہے۔ اور میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان واقعات کو سنیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان حالات کو بھی خدا کے سامنے لے کر آئیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ناممکن چیزیں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا انسانوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے سیکھیں گے یرو کی دیوار، جب خدا نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہم یشوع کی کتاب کے 6 باب میں یرو کی دیوار کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ یرو کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک مضبوط شہر تھا، اور اس کے گرد ایسی دیواریں تھیں جنہیں انسانی طاقت سے گرانا آسان نہیں تھا۔ لیکن خدا نے یشوع کو ایک عجیب سا حکم دیا۔ خدا نے یہ نہیں کہا اپنے ہتھیار لے کر دیوار پر حملہ کرو، اسے دھکا دو یا اپنی طاقت سے اسے گرانے کی کوشش کرو۔ خدا نے انہیں ایک ایسا حکم دیا جس میں انسانی طاقت سے زیادہ خدا کے حکم پر عمل کرنا ضروری تھا۔ خدا نے فرمایا کہ اسرائیل کے جنگجو شہر کے گرد چکر لگائیں۔ 6 دن تک وہ ہر روز ایک مرتبہ شہر کے گرد چکر لگائیں گے، اور ان کے آگے کاہن نرسنگیں لیے ہوئے چلیں گے۔ لیکن ایک خاص بات تھی، انہیں شور نہیں کرنا تھا، انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا تھا، انہیں دیوار کو ہاتھ نہیں لگانا تھا، انہیں اسے توڑنے کی کوشش نہیں کرنی تھی، انہیں صرف خدا کے حکم کے مطابق چلتے رہنا تھا۔ 6 دن گزر گئے، دیوار پھر بھی کھڑی رہی۔ پہلا دن آیا، وہ چکر لگا کر واپس آ گئے، دیوار کھڑی رہی۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، دیوار اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ ذرا سوچیں، اگر ان میں سے کوئی شخص یہ کہتا 6 دن ہو گئے، دیوار تو ابھی تک کھڑی ہے، شاید کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ حکم خدا کا تھا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے حکم کی پوری تابعداری کریں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نے بھی ایسا نہیں کیا۔
انہوں نے کوئی نیگیٹو ورڈ بولا نہیں یا سوچا نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو خدا کے حکم سے ہٹ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خدا کے حکم کے مطابق چلتے رہے۔ پھر 7واں دن آیا، اور 7ویں دن خدا نے انہیں پہلے سے مختلف حکم دیا۔ اس دن انہیں شہر کے گرد 7 مرتبہ چکر لگانا تھا، اور جب 7واں چکر مکمل ہو جائے تو کاہن نرسنگیں پھونکیں گے۔ پھر یشوع نے لوگوں سے کہا کہ جب نرسنگوں کی آواز آئے تو زور سے للکارنا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بائبل کہتی ہے، لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگیں پھونکے۔ یشوع 6 باب کی 20 آیت ہمیں بتاتی ہے، تب لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگیں پھونکے، اور جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بڑی للکار ماری اور فصیل اپنے مقام پر گر گئی۔ غور کریں، بنی اسرائیل نے دیوار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑا۔ انہوں نے نہ اس پر چڑھ کر اسے توڑا، نہ اپنی طاقت سے اسے گرانے کی کوشش کی۔ انہوں نے صرف وہ کیا جس کا خدا نے انہیں حکم دیا تھا، لیکن دیوار خدا نے گرائی۔ یہی بات آج ہماری زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ کبھی ہماری زندگی میں بھی یرو کی دیوار جیسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری طاقت سے حل نہیں ہو سکتا، یہ بند دروازہ ہمارے لیے اب کبھی نہیں کھل سکتا، یہ حالات ہمارے اختیار سے باہر ہو گئے ہیں۔ لیکن یرو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا کام خدا کے حکم پر چلنا تھا، اور دیوار گرانا خدا کا کام تھا۔ اسی لیے اگر آج آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی دیواریں موجود ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی طاقت کے زور پر یا اپنی طاقت کے دم پر اسے گرا نہیں سکتے، تو یقین کریں کہ وہ ساری دیواریں خداوند آپ کی زندگی میں سے گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ آج بھی ہماری زندگی کی ناممکن نظر آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ انسان اپنی حد تک کوشش کر سکتا ہے، لیکن جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے خدا کی قدرت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انسان نہیں بلکہ خدا اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، پیدائش کی کتاب، اس کا 21واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ جب اسحاق پیدا ہوا۔ بائبل میں ہمیں ابراہیم اور سارہ کی زندگی میں ایک ایسی مثال دکھائی دیتی ہے جہاں انسانی اعتبار سے اولاد کا پیدا ہونا تقریباً ناممکن نظر آتا تھا۔ ابراہیم 100 سال کا تھا اور سارہ 90 سال کی تھی۔ سارہ کی عمر ایسی ہو چکی تھی کہ انسانی اعتبار سے اس کے لیے اولاد پیدا کرنا ناممکن تھی، لیکن خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ جب سارہ نے یہ بات سنی تو اس کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن خدا نے فرمایا، کیا خداوند کے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ پیدائش 18 باب اس کی 14 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور پھر خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ حاملہ ہوئی اور اس نے ابراہیم کے بڑھاپے میں ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ یہاں ہمیں ایک بہت خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسحاق کا پیدا ہونا انسانی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ خدا کے وعدے اور خدا کی قدرت کا نتیجہ تھا۔ اس سارے معاملے میں انسان ضرور استعمال ہوا، لیکن نتیجہ خدا کا تھا۔ اور آج میں خاص طور پر ان بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں جو اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں، جن کے ہاتھ میں شاید میڈیکل رپورٹس ہیں، اور وہ رپورٹس انہیں بتا رہی ہیں کہ شاید وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، یا کچھ بہنیں اپنی عمر کو دیکھ کر پریشان ہیں کہ اب تو میری عمر گزر گئی ہے، اب میرے لیے یہ نہیں ہے، اب میرے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا،
یہ ناممکن ہے۔ میری بہنوں، اپنی امید صرف ایک میڈیکل رپورٹ پر قائم نہ کرو۔ میڈیکل رپورٹ انسان کی حالت بتا سکتی ہے، لیکن خدا کی قدرت کی آخری حد مقرر نہیں کر سکتی۔ ابراہیم 100 سال کا تھا اور سارہ 90 سال کی تھی، لیکن خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بائبل کہتی ہے وہ بانجھ کو گھر میں بسا کر اولاد کی شادمان ماں بناتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے حالات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، تو خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے، کیا خداوند کے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ تمہارا کام خدا بننا نہیں ہے۔ تمہارا کام اپنی طاقت سے ناممکن کو ممکن کرنا نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اس کے وعدوں پر یقین رکھنا اور قائم رہنا ہے، کیونکہ جس چیز کو انسان اپنی طاقت سے کر نہیں سکتا، خدا اسے اپنی قدرت اور طاقت اور اپنے زور بازو سے کر سکتا ہے۔ ہالےلویا! لیکن آج ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم خدا سے اپنی مرضی منوانے کے لیے ایمان نہیں رکھتے، بلکہ اس کی قدرت اور اس کی مرضی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اپنا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور جو انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ تو میری وہ تمام بہنیں جو آج بے اولادی کا شکار ہیں، آج میں آپ کو خدا کے زندہ کلام سے تسلی دیتی ہوں کہ مت گھبرائیں کہ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، یا مت اس چیز کی ٹینشن لے کہ آپ کی رپورٹ کیا کہتی ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ خدا کیا کہتا ہے۔ خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، آج وہ آپ سے بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ضرور بچوں والی بنائے گا، اور آپ کے گھر میں کوئی ایک بچہ نہیں بلکہ خدا بچوں کو بھیجنے والا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھیے اور شکر گزاری کیجیے۔ آئیں ہم بائبل مقدس میں سے اب تیسرا حوالہ دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب میں بات کر رہی ہوں بحیرہ کلزم کی۔ بحیرہ کلزم کے سامنے بنی اسرائیل۔ آپ کو پتہ ہے جب قوم بنی اسرائیل مصر سے نکلی، مصر کی غلامی سے وہ نکلی، تو جب وہ نکل کر جا رہے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ پیچھے اسرائیلی فوجیں تھیں اور آگے سمندر تھا، اور قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ درمیان میں جو تھی وہ پھنس گئی اور وہ بڑبڑانے بھی لگی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ نہ آگے جانے کا راستہ ہے اور نہ پیچھے لوٹنے کا، ہم بالکل درمیان میں پھنس جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سامنے بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مصر سے نکل چکے تھے، لیکن فرعون کی فوج ان کے پیچھے آ رہی تھی اور ان کے سامنے سمندر تھا۔ پیچھے جائیں تو مصری فوج، آگے بڑھیں تو سمندر۔ انسانی نظر سے دیکھا جائے تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور موسیٰ کے خلاف بڑبڑانے لگے، لیکن موسیٰ نے ان سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو اور خداوند کی نجات جو وہ آج کے دن تمہارے لیے کرے گا دیکھو۔ خروج 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت بتاتی ہے، یہاں چپ چاپ کھڑے رہو۔ اب چپ چاپ کھڑے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس خاموش بیٹھ جاؤ اور کچھ نہ کرو، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خوف نہ کرو۔ میرے عزیزو، آج ہم بھی اپنی لائف میں جب ایسی سچویشن دیکھتے ہیں، جب ایسے حالات دیکھتے ہیں، تو ہم بھی کبھی کبھار جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہمیں شکایت کرنی چاہیے خداوند سے، اور ہم شکایت کرتے بھی ہیں۔ ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں اور نیگیٹو ورڈ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، آج اپنی نظریں اپنے مسائل پر نہیں بلکہ اپنے خدا پر لگاؤ۔ جب زمین پر راستہ ختم ہو جائے تو آسمان کی طرف دیکھو، کیونکہ ہماری مدد خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ یاد رکھیں، بحیرہ کلزم بنی اسرائیل کے لیے رکاوٹ تھا، لیکن خدا کے لیے راستہ بنانے کا موقع تھا۔ جو چیز موسیٰ کے لیے ناممکن تھی، جو چیز بنی اسرائیل کی طاقت سے باہر تھی،
وہ ہمارے خدا کے لیے مشکل نہیں تھی۔ ہمارا خدا صرف راستہ تلاش نہیں کرتا، وہ وہاں بھی راستہ بنا دیتا ہے جہاں راستہ موجود ہی نہ ہو۔ اس لیے اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر طرف سے گر چکے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، تو چپ چاپ کھڑے رہیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، اپنے منہ سے شک اور بڑبڑاہٹ نکال دیں اور دیکھیں کہ خدا اپنی قدرت سے آپ کے لیے کیا کرتا ہے، کیونکہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، اور ہمارے خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف بڑھایا اور خداوند نے ایک زبردست مشرقی ہوا کے ذریعے سمندر کو پیچھے ہٹا دیا۔ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل خشک زمین پر سمندر کے بیچ سے گزر گئے۔ ذرا تصور کریں، جہاں پانی تھا وہاں خدا نے راستہ بنا دیا، جہاں موت نظر آ رہی تھی وہاں خدا نے نجات کا راستہ نکال دیا، جہاں انسان کہہ رہا تھا یہاں سے آگے نہیں جا سکتے وہاں خدا نے کہا کہ میں راستہ بناؤں گا۔ اور جب مصری فوج نے بھی اس راستے میں داخل ہونا چاہا تو کیا ہوا؟ تمام فوجیں جو اسرائیل کا پیچھا کر رہی تھی، خدا نے ان تمام فوجوں کو اسی سمندر میں ڈبو کر مار ڈالا۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو مت ڈریں، چپ چاپ کھڑے رہیں، بڑبڑائیں نہ، خدا کی نجات اور اس کی قدرت کے بڑے کاموں کو دیکھیں۔ وہ خدا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی راستہ بنانے پر قادر ہے۔ ہالےلویا! آئیں اب ایک اور حوالہ ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ آگ کی بھٹی میں خدا کی حضوری۔ دانیال اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو وہاں صدرک، مسک اور عبدالنجو کے سامنے ایک آزمائش کھڑی ہوئی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بادشاہ کے بت کو سجدہ کریں، ورنہ انہیں جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے خدا کا انکار کرنے سے صاف انکار کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں جلتی ہوئی بھٹی سے بچانے پر قادر ہے، اور اگر نہ بھی بچائے تو بھی اے بادشاہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ایمان کی کتنی بڑی مثال ہے۔ انہوں نے خدا پر صرف اس لیے ایمان نہیں رکھا کہ خدا انہیں ضرور بچائے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ چاہے خدا ہمیں بچائے یا نہ بچائے، ہم پھر بھی اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کو سجدہ کریں گے۔ اور پھر انہیں واقعی آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جب بادشاہ نے دیکھا تو بھٹی کے اندر 3 نہیں بلکہ 4 آدمی چل رہے تھے، اور چوتھا خدا کے بیٹے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ خدا نے انہیں آگ سے باہر نکالا، اور بائبل کہتی ہے کہ ان کے سر کا ایک بھی بال نہ جھلسا، ان کے کپڑوں پر آگ کا اثر نہ ہوا، اور ان سے آگ کی بو تک نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھی خدا ہمیں آزمائش میں فوراً باہر نہیں نکال لیتا، بلکہ آزمائش کے اندر ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ شاید آج آپ بھی کسی ایسی آزمائش میں ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے اب تو سب ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھیں، جس خدا نے صدرک، مسک اور عبدالنجو کے ساتھ آگ میں جل کر انہیں محفوظ رکھا، وہ آج بھی اپنی قدرت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اپنی عقل کی حد کو خدا کی قدرت کی حد نہ سمجھیں۔ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خداوند سے ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھیں خداوند کی قدرت، یہاں پر دیکھیں کہ اس نے کیسا بڑا کام کیا ہے۔ خداوند نے انہیں آزمائش میں سے نہیں بلکہ آزمائش میں ان کے ساتھ وہ خود آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور جہاں ہمارا یسوع آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں آزمائشوں کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزو، آج اس کلام سے یہ سیکھیں کہ ہمارا خدا
بہت ہی قدرت والا خدا ہے، اور جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں خدا کی عقل شروع ہوتی ہے۔ اور مت اپنی عقل کے گھوڑے دوڑایا کریں، اور مت کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے آگے ہر وہ کام جو ناممکن ہے خدا کے لیے وہ ممکن ہے، کیونکہ خدا خود کہتا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیں اب خداوند کی حضوری میں، اور اسی مساء میں جب ہم نے خدا کے کلام پر غور کیا اور ہم نے خدا کا کلام سنا، تو آئیں اب اسی مساء میں اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ کی طرح آسمان پر بلند کریں گے، اور میرے ساتھ مل کر ہم سب دعا کریں گے۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے مقدس اور جلالی نام تیرے پاس آتے ہیں۔ اے زندہ خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نور ہے، تو وہ خدا ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، جو بند راستوں میں راستہ بناتا ہے، جو گری ہوئی چیزوں کو اٹھاتا ہے، اور تو وہاں بھی کام کر سکتا ہے جہاں انسان کی تمام کوشش ختم ہو جاتی ہے۔ اے خداوند، آج ہم اپنے دلوں کو تیرے حضور جھکا کر کہتے ہیں کہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ تجھ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اے خداوند، ہم اپنے سارے بوجھ، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے خوف، اپنی ناکامیاں، اپنی خداوند وہ ایسی چیزیں جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں، خداوند وہ سب ہم آج تیرے قدموں میں رکھتے ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں۔ خداوند، آج تو ہماری مدد کر اور اپنے ہاتھوں کو ہماری طرف بڑھا دے۔ اے خداوند، ہمیں اپنی قدرت پر بھروسہ کرنا نہیں، ہمیں خداوند اپنے حالات پر بھروسہ نہیں کرنا، خداوند ہمیں اپنی مشکلات سے زیادہ تیری قدرت کو دیکھنا ہے۔ اے خداوند، آج ہمیں اپنی قدرت پر بھروسہ کرنا سکھا، آج ہمیں حالات سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرنا سکھا، ہمیں اپنی مشکل سے زیادہ تیری قدرت کو دیکھنا سکھا۔ خداوند، آج جب ہماری آنکھیں کہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہمارے ایمان کو یہ کہنے کی قوت دے کہ میرے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند، جیسے تو نے یرو کی مضبوط فصیل کو گرا دیا، ویسے ہی آج ہماری زندگی میں جو رکاوٹیں دیوار بن کر کھڑی ہیں تو اپنی قدرت سے انہیں بھی گرا دے۔ خداوند، کچھ لوگوں کے سامنے مالی مشکلات کی دیوار ہے، کچھ لوگوں کے سامنے بیماری، کچھ کے سامنے خاندانی مسائل، اور کچھ لوگوں کے سامنے بند دروازے ہیں، کچھ کے سامنے برسوں سے چلتی ہوئی پریشانیوں کی دیواریں ہیں، اور کچھ کے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ یہ اب کبھی بدل نہیں سکتی۔ لیکن اے خداوند، آج ہم تیرے حضور ایمان کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری دیواریں تجھ سے بڑی نہیں ہیں۔ جس یرو کی فصیل کو انسان اپنی طاقت سے نہیں گرا سکا، تو نے اسے اپنے حکم سے گرا دیا، اور آج ہماری زندگی کی ان دیواروں کو بھی اپنی قدرت سے گرا دے جنہیں ہم اپنی طاقت سے نہیں گرا سکتے۔ ہمیں صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے سے بچا، ہمیں یہ سمجھنے کا فضل دے کہ ہمارا کام وفاداری سے تیری بات پر چلنا ہے، اور وہ کام جسے صرف تو کر سکتا ہے وہ تو ہی کرے گا۔ اے خداوند، ہم تیرے سامنے ان بہنوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں، جو برسوں سے دعا کر رہی ہیں۔ اے خداوند، شاید کسی کے ہاتھ میں میڈیکل رپورٹ ہے، شاید کسی ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ اس کے لیے ماں بننا مشکل ہے، شاید کسی عورت کو اپنی عمر دیکھ کر لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اے خداوند، آج ان کے دلوں کو مضبوط کر، انہیں ابراہیم اور سارہ کی یاد دلا کہ جب انسانی اعتبار سے وقت گزر چکا تھا تب بھی تیرا وعدہ ختم نہیں ہوا۔ تیرا کلام کہتا ہے
کہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا، جو کام ڈاکٹروں سے نہیں ہو سکتا، جو کام میڈیکل سے نہیں ہو سکتا، تیرا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ خداوند، ہم دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو آج اپنی زندگیوں کے بحرہ کلزم کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہیں نہ آگے رستہ نظر آ رہا ہے نہ پیچھے، پیچھے دشمن، آگے سمندر، اور وہ خود کو درمیان میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ اے خداوند، جب ہمیں ایسا لگے کہ اب کہاں جائیں، اب کیا کریں، اب کون سا راستہ باقی ہے، تو ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے خداوند فضل دے کہ ہم اپنی آنکھوں کو اوپر آسمان کی طرف لگائیں۔ اے خداوند، جب ہماری سمجھ ختم ہو جائے تو ہمارا ایمان شروع ہو، جب ہمارے راستے ختم ہو جائیں تو ہمیں یقین ہو کہ تیرے راستے ابھی باقی ہیں۔ جیسے تو نے قوم بنی اسرائیل کے سامنے سمندر کو چیر دیا، جیسے تو نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایسے ہی خداوند تو آج ہمارے لیے بھی راستہ بنا۔ خداوند، ہم دعا کرتے ہیں، اگر آج ہم آگ کی جلتی ہوئی بھٹیوں میں ڈالے جا چکے ہیں تو ہم خداوند تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ ان آگ کی بھٹیوں میں خداوند تو ہمارے ساتھ اترا خداوند، اور خداوند ہمیں بچا لے یسوع ناصری۔ ہمیں صرف تیرا بھروسہ ہے، ہم صرف تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ اے باپ آسمانی، ہم خداوند اور باتوں کو نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ تو اپنی قدرت سے اور اپنے زور بازو سے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خداوند تجھ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند، میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ یہ تمام دعا خداوند میں تیرے بیٹے اپنے مسیح یسوع کے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں۔ آمین، آمین۔